کوئی تشویش ہے آپ کے اندر جب سے یہ باہر آئے آفاق احمد صاحب متحدہ سے جیل سے کہ متحدہ کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کسی بھی قسم کی؟ نہیں. مجھے کیوں تشویش ہوگی متحدہ کے اندر سر؟ آپ کو نہ ہو، متحدہ کے اندر ہے. کیوں تشویش ہوگی؟ ہمیں معلوم ہے ان کی کیا حیثیت ہے، کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ہمیں معلوم ہے، ہمیں کیوں تشویش ہوگی؟ سر اگر تشویش نہیں ہے تو وہ کسی ٹاک شو میں نے پہلا ٹاک شو کیا تھا وہ کراچی میں بند ہو گیا تھا، میں بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں کیوں بند ہو گیا. تو اگر تشویش نہیں ہے تو یہ ٹاک شوز کیوں بند ہو جاتے ہیں کراچی میں؟ ٹاک شو آپ جو لوگ بند کراتے ہیں ان سے خود پوچھئے. حالانکہ جس قسم کا ٹاک شو میں نے ان کے ساتھ کیا اس کے بعد تو الٹا مجھ پہ تنقید ہوئی کہ میں آپ لوگوں کا وکیل بنا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ ٹاک شو کراچی میں بند ہو گیا. اگر تشویش نہیں ہے تو چلنے دیا کریں چیزیں. بڑا چلے نا، کس نے روکا ہے؟ میں کر لوں 2-3 دن میں بلا کے آفاق احمد صاحب کو اسٹوڈیو میں انٹرویو چلے گا کراچی میں، شوق سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے کلپس دکھائے ان کو، آپ کے کلپس دکھا کے ان کا انٹرویو کر لوں. آپ کے چینل کے علاوہ بھی مختلف چینل نے ان کے انٹرویو کیے ہیں، نشر ہوئے ہیں نا، کس نے روکا ہے؟ آپ اپنی سرگرمیاں کب ایسی ختم کریں گے جو کہ ملیٹنٹ ونگ وغیرہ ہے، کوئی نہ کوئی لنک یا نیکسس ہے، یہ کب ختم نہ ہوگا؟ متحدہ قومی موومنٹ کا اس قسم کا کوئی کردار ہے، اور یہ جے آئی ٹیز جو لوگ بنا رہے ہیں ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ اس طرح کی جے آئی ٹیز بنانا بند کریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ سب عدالتوں میں جا کے جھوٹی ثابت ہوتی ہیں. بٹ سولت مرزا کو تو پھانسی کی سزا ہوئی ہے نا، وہ تو آپ کا کارکن ہے، اس کی جے آئی ٹی تو صرف نہیں بنی، اس کو تو عدالت نے پھانسی دی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل. عدالت پہ آپ کو بھروسہ نہیں، جے آئی ٹیز پر آپ کو بھروسہ نہیں، بڑی معصوم ہے. اسی ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، کیا صحیح فیصلہ تھا؟ آپ سارا کا سارا ہم آپ جواب دیں، کیا صحیح فیصلہ تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت کا فیصلہ درست نہیں تھا. کہ جو بھٹو صاحب کا اور مولوی مشتاق کا ریلیشن شپ تھا، اس کے بعد جو بھٹو صاحب کی اور ضیاء الحق جو اس وقت صدر بن گئے تھے یا اس وقت اسٹیٹ کا اپیریٹس ان کے پاس تھا، ان کا جو ریلیشن شپ تھا، کیا متحدہ کا اور ججوں کا وہ ریلیشن شپ ہے کہ جج بھی ان کے خلاف، جے آئی ٹیز بھی ساری کی ساری ان کے خلاف، وہ ریلیشن شپ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو متحدہ کے خلاف تھی نا اس وقت میں، تو ایک چل رہا تھا پورا. نہیں 2002 کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈ لے رہے ہیں آپ. شاہ زیب صاحب، یہ فیصلہ 2002 سے پہلے کا ہے، 2002 کے بعد کا نہیں ہے، یہ فیصلہ 2002 سے پہلے کا ہے. 2002 سے پہلے کا فیصلہ ہے؟ بالکل. 2002 کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈ لے رہے ہیں نا آپ. ایسے کیوں رہے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں بھائی؟ جب بھی مشرف کا بالکل ساتھ دیا. مشرف کیا تھے؟ آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ منتخب صدر تھا میرے بھائی، منتخب صدر تھا، اس کو پارلیمنٹ نے منتخب کیا تھا، متحدہ قومی موومنٹ نے اس بہت اچھی بات ہے. صدر کو کی سپورٹ کری ہے. عامر خان صاحب کا پرسیپشن صرف متحدہ کے بارے میں نہیں بدلا، جنرل مشرف کے بارے میں بھی بدل گیا، کیونکہ اس خط میں آپ نے لکھا کہ آپ کی تباہی کا باعث جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب ہے. وہ ایک الگ فیکٹر ہے. آپ کا مشرف بھی اچھے ہو گئے، میں سمجھ صرف الطاف سے صاحب اچھے ہیں، متحدہ اچھے. اچھے کی بات میں نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا نا متحدہ قومی موومنٹ ان کی سپورٹر تھی، تو متحدہ قومی موومنٹ ایک منتخب صدر کی سپورٹر تھی. آرمی صدر جس نے وردی پہنی ہوئی تھی. ہاں تو لیکن اسٹیبلشمنٹ سر، ووٹ تو اس نے اسمبلی سے اسی نے ایم ایم اے بنائی. اس اسمبلی نے کیوں پھر اس کو منتخب کیا؟ اسی نے ایم ایم اے بنائی 2002 میں 4-5 سیٹوں پر، جس نے آپ کو مارا، متحدہ کو. آپ کو تو نہیں، اس وقت کی متحدہ کو 2002 میں بیٹ کیا ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹس نے، کوئی 4 سے 5 سیٹوں پر، اچھی سیٹوں پر. تو اسٹیبلشمنٹ تھی نا، وہ اس کا ساتھ دیا آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد. الیکشن جیتنے کے بعد دیکھیں جو مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت لاڈلے ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ کیونکہ بار بار تو محب وطن جنرلوں کو آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. خود ذات کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کسی ایک فرد کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں کہ وہ شخص اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک سوچ ہے جو اس ملک میں اپنا وجود رکھتی ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. سر یہ تو کسی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے 5-6 سال گزارنے کا اچھا بہانہ ہے کہ جاگیردار زرداری کا نام نہیں ہے، جاگیردار زرداری کی شخصیت نہیں ہے، جاگیردار ایک سوچ ہے، اس لیے ہم زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. اسٹیبلشمنٹ جنرل مشرف کا نام نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک سوچ ہے، اس لیے ہم جنرل مشرف کے ساتھ ہیں. تو سر آپ اسی طریقے سے حکومتوں کا حصہ بن کے ٹائم گزارتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ جو ہے جذبات میں تھوڑا سا آ رہے ہیں، اس کو آپ ریئلائز کریں. اس ملک کے اندر کیا سسٹم ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ 25 ایم این ایس سے اس ملک کے اندر کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ اور اگر نہیں لا سکتی تو جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بہتری کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. ہم ہر اس قوت کے ساتھ کہ جو اقتدار پہ ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہوں اور عوام کے مسائل حل ہو سکیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، ہم حکومت سے الگ بھی ہو جاتے ہیں. تبدیلی کا ذریعہ عوام ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے. اور اگر آپ کچھ عرصے پہلے تک جب پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ نہیں تھی، آپ ان سے الگ ہو جاتے تو آپ عوام کے پاس واپس جا سکتے تھے ووٹ لینے کے لیے، جو آپ نہیں گئے. تو تبدیلی کا ذریعہ عوام ہوتی ہے. آپ 25 سیٹوں کے ذریعے اتنی تبدیلی لا سکتے تھے کہ نئے الیکشن کرا لیتے، جو آپ نے نہیں کرائے.
حالانکہ آپ میاں صاحب سے آپ لوگوں نے ملاقاتیں کی. 25 سیٹوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہو جاتے؟ سر اگر آپ اس طرف آ جاتے جو آپ آ گئے تھے تو وہ سمپل میجورٹی والی حکومت نہیں رہ گئی تھی. نہیں، ایسا نہیں تھا نا. آپ کے پاس اطلاعات غلط ہیں. ایسا نہیں تھا. 25 سیٹوں کے الگ ہونے سے بھی کوئی تبدیلی نہیں رونما ہونے جا رہی تھی. سر پی ایم ایل کی ادھر تھی, آپ بھی ادھر چلے گئے. ایسا نہیں ہے نا. مولانا صاحب پہلے ناراض ہو گئے تھے, ادھر تو مشکل سے رہ گئے تھے 150 لوگ. نہیں چھوڑ رہے تھے نا, وہ چاہتے تھے کہ سسٹم چلے. اگر اس وقت میں اگر متحدہ قومی موومنٹ الگ کھڑی رہتی اور ہم بیٹھ کے معاملات کو صحیح راستے پر لے کر نہیں چلتے تو پھر ہو سکتا تھا کہ جمہوریت کو ڈیریل کر دیا جاتا اور کوئی نئی قوت دوبارہ آ کر پاکستان پر مسلط ہو جاتی. مطلب عامر صاحب آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد, زرداری صاحب کے ساتھ 4 سال گزارنے کے بعد اگر ملک کے حالات برے ہیں تو متحدہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. متحدہ اچھی, ملک کے حالات برے, دوسری پارٹیاں بری جنہوں نے ملک کا حالات جو غلط بات ہوتی ہے تو کیا ہم اس کا اعلان نہیں کرتے؟ ہم اس کو عوام کے اندر نہیں لے کے جاتے؟ جہاں غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے؟ بس آواز ہی اٹھاتے ہیں, عملی طور پر تو کوئی اقدام نہیں. کیا کریں؟ آپ کے پاس اس کا, آپ ایسی حکومت کا حصہ کیوں؟ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ سر حل تو آپ کے پاس ہوگا نا. نہیں, آپ واپس عوام کے پاس لے کے جا سکتے ہیں اس حکومت کو, آپ اچھی اپوزیشن کر سکتے ہیں. آپ نے عوام کے بعد تو 5 سال کے بعد جائیں گے نا, جب الیکشن ہوگا عوام کے پاس چلے جائیں گے. سائن میں لکھا ہے کہ الیکشن 5 سال بعد ہونا چاہیے. آپ ابھی کروا دیں, عوام کے پاس چلے جائیں گے. تو سر آپ کرائیں گے نا الیکشن, میں کہاں سے کراؤں گا؟ نہیں ہے نا ہم اس پوزیشن میں. 25 MNAs کے اوپر نئے الیکشن نہیں ہوتے. میاں صاحب نے دعوت دی ہے ساری جماعتوں کو کہ آئیں اس کرپٹ حکومت کا ساتھ چھوڑیں, ہمارے ساتھ ملیں. میان میں آپ نے کی پنجاب ہاؤس میں ملاقاتیں, بعد میں آپ نے گورنر اپنا بلا لیا اور پھر آپ آہستہ آہستہ منسٹر بھی بن گئے. تو سر آپ کا تو رول ہی چینج ہوتا رہتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو ہمارے تحفظات تھے ان کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی, اس لیے ہم دوبارہ واپس بیٹھ گئے. عامر خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آپ اسلام آباد آئے انٹرویو کے لیے. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہم نے اپنے پروگرام میں سوال اٹھایا کہ ایم کیو ایم کے عامر خان سچ بول رہے ہیں یا ایم کیو ایم حقیقی کے آفاق احمد. ہمارے فیس بک پول کے مطابق عامر خان کے حق میں 2100 جبکہ آفاق احمد کے حق میں 800 لوگوں نے ووٹ دیے. ایک نام جو عالمی افق پر پاکستان کی پہچان بنا, یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ایز اے پاکستانی, جس نے فلم میکنگ کے شعبے کو نئے تجربات اور اچھوتے موضوعات سے حیران کر دیا. پاکستانی کو نامنیٹ کیا گیا ہے اور فلم کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ شرمین عبید چنوائے مستقبل میں بھی دنیا بھر میں اپنا اور پاکستان کا نام روشن کرتی رہے. خواب بھی کبھی حقیقت بن سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر پروان چڑھنے والی محبت کی ایک کہانی, کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. دیکھیے شبیر تو دیکھے گا, جمعہ اور ہفتہ 11:05 پر.